بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ آج 24 نومبر ہے سال 2020 اور دن ہے جناب آج منگل کا۔ آپ جہاں کہیں بھی رہ رہے ہیں جناب، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے اور آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے۔ آج آپ کے پاس ہم بہت ہی اہم ترین خبر لے کے آئے ہیں۔ اہم ترین خبر، ایک ایسی خبر جس نے پوری دنیا میں آگ لگائی ہوئی ہے، اور اس طریقے سے آگ لگائی ہوئی ہے کہ ہر کوئی وہ خواہ اس خبر کا حامی ہے یا اس کا مخالف ہے۔ پوری دنیا میں سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں اس خبر نے آگ لگائی ہوئی ہے، اور ہر جو ملک کا باشندہ ہے، ہر شہر کا باشندہ، وہ یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہے اس میں حقیقت کتنی ہے، اس میں سچ کتنا ہے، اور اس میں سچ کون بول رہا ہے، کون سا فریق سچ بول رہا ہے، کون سا فریق جھوٹ بول رہا ہے، اور کون سا فریق ہے جو یہ خبر چھپا رہا ہے، اور کون سا فریق ہے جو یہ خبر نکال رہا ہے باہر۔ یہ ہے اہم ترین خبر، اور اس خبر کے سچے یا جھوٹے ہونے ہر دو صورتوں میں بہت ہی اہم ترین اثرات بھی مرتب ہوں گے۔ خبر ہے جناب کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو اور اسرائیلی خفیہ ایجنسی کے سربراہ، موساد کے سربراہ جو ہیں، انہوں نے سعودی عرب کا خفیہ دورہ کیا ہے، اور نہ صرف خفیہ دورہ کیا ہے بلکہ انہوں نے ملاقات کی ہے کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے، اور اس موقع پر وزیر خارجہ امریکہ کے پومپیو بھی موجود تھے اور امریکن آفیشلز بھی موجود تھے، اور یہ خفیہ میٹنگ جو ہے وہ سعودی عرب کے ساحلی علاقے، دور دراز ایک ساحلی علاقے میں ہوئی ہے، اور اس میٹنگ میں کیا طے ہوا کیا طے نہیں ہوا یہ تو ابھی تک ایک ہے دور پرے کی بات، لیکن یہ چیز البتہ آ گئی ہے کہ جناب یہ ملاقات ہوئی۔ اب اس سلسلے میں یہ خبر سب سے پہلے کس نے بریک کی؟ یہ اسرائیل نے بریک کی۔ اسرائیل کے ریڈیو، اسرائیل کا میڈیا جو ہے وہ سب سے پہلے اس خبر کو منظر عام پر لے کے آیا، اور یہ ملاقات ہوئی جی سعودی ساحلی شہر، اسرائیل کا اخبار ہے، تل ابیب سے سعودی ساحلی شہر نیوم تک نیتن یاہو کی فلائٹ کا ایویشن ٹریکنگ ڈیٹا بھی اس میں شیئر کیا گیا، اور یہ ملاقات جو ہے وہ کہتے ہیں جناب محمد بن سلمان اور مائک پومپیو کے درمیان کی موجودگی میں ان کی ملاقات شیڈولڈ ملاقات تھی، پہلے سے طے شدہ ملاقات تھی۔ اب ان کے ساتھ اسرائیلی خفیہ ایجنسی کے جو سربراہ ہیں، موساد کے سربراہ یوسی کوہن بھی ان کے ساتھ تھے۔ اب یہ خبر پہلے تو میں ذرا آپ کو ایک مفصل ڈیٹیل دے دوں، اس کے بعد اس خبر کی حقانیت کے بارے میں اور سعودی عرب اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے، اور جو کچھ کہہ رہا ہے کیا لوگ اس پر اعتبار کر رہے ہیں، کیونکہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل فرحان نے اس بارے میں ایک ٹویٹ کیا ہے، اور ٹویٹ میں انہوں نے فیصل بن فرحان نے ٹویٹ کیا ہے، اور انہوں نے اس خبر کی تردید کی ہے، اور انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ میں نے یہ دیکھی ہے جناب خبر کہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی اسرائیل کے آفیشل سے کوئی میٹنگ ہوئی ہے، اور سیکرٹری پومپیو کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی، بلکہ جو میٹنگ ہوئی ہے وہ صرف امریکن اور سعودی آفیشلز کے درمیان ہوئی ہے۔ لیکن جناب ایسا بہت کم لوگ اس کو تسلیم کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کا پوائنٹ آف ویو میں آپ کو دے چکا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بات درست بھی ہو، لیکن پہلے ذرا آئیں ٹائمز آف اسرائیل۔ سب سے پہلے ٹائمز آف اسرائیل نے، پہلے تو ریڈیو نے دیا جی، تل ابیب ریڈیو نے، اسرائیل کا ریڈیو، آفیشل ریڈیو، اس نے یہ خبر بریک کی، اور اس کے بعد ٹائمز آف اسرائیل کا بھی ٹائٹل ہے جناب، انہوں نے نیتن یاہو کی اور موساد چیف کی تصویر لگائی ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ نیتن یاہو اور موساد کے ہیڈ جو ہیں انہوں نے سعودی عرب کا سفر کیا ہے، اور وہ کراؤن پرنس سے ملے ہیں۔ یہ ان کی تصویر بھی اس خبر میں موجود ہے، اور ادھر پومپیو کی
ایئرپورٹ پہ جو ریسیو ہو رہے ہیں ان کی تصویر بھی جاری کی گئی ہے، اور یہ ایک مفصل خبر ہے، اور اس کا لب لباب یہی ہے کہ یہ میٹنگ ہوئی ہے، اور نیتن یاہو اور موساد کے چیف، پومپیو، امریکن آفیشلز اور ادر آفیشل، اور یہ جہاز بھی گیا ہے اور اس کا ٹریکنگ جو ڈیٹا ہے وہ بھی شیئر کیا گیا۔ اب دوسرا لے لیں جناب، دوسرا ہے وائس آف امریکہ۔ وائس آف امریکہ نے بھی کہا ہے کہ جناب کہ نیتن یاہو کی سعودی کراؤن پرنس سے ملاقات ہوئی، اور وائس آف امریکہ نے بھی نیتن یاہو کی تصویر، پومپیو اور MBS کی ملاقات کی تصویر، یہ تصاویر جاری کی ہیں، اور اس خبر کو رپورٹ کیا ہے۔ اس کے بعد جناب آگے آ جائیں، تیسرا یروشلم پوسٹ ہے جی، اس میں بھی ٹائٹل سٹوری، اور ٹائٹل سٹوری میں نیتن یاہو اور MBS کی تصاویر لگائی گئی ہیں۔ نیتن یاہو پومپیو کے ساتھ سعودی کراؤن پرنس سعودی عربیہ میں، اور انہوں نے بھی اس خبر کی تصدیق کی ہے، خبر کو رپورٹ کیا ہے، اور دھڑلے سے یہ خبر شائع کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب دا پلین ریٹرن ٹو اسرائیل آفٹر اونلی اے فیو آورز۔ نیتن یاہو پومپیو کے ساتھ سعودی کراؤن پرنس سے ملے سعودی عرب میں۔ اب جناب ایک اور اخبار کی خبر میں ذرا آپ کو، کیونکہ میں بتا رہا ہوں کہ اس خبر نے پوری دنیا میں آگ لگائی ہوئی ہے، یروشلم پوسٹ کی ایک اور خبر ہے جناب، اور اس میں ہے نیتن یاہو کا ٹرپ ہے سعودی عربیہ کا، اور وہ شو یہ کر رہا ہے کہ جناب نیتن یاہو ٹرپ ٹو سعودی عربیہ شوز امپورٹنس آف اسرائیلی سعودی ٹائز، اور یہ اس نے ڈیٹیل خبر دی ہے کہ جناب سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، اور یہ لے لیں جناب۔ اس کے بعد ایک اور خبر لے لیں، اس کے بعد ہے دا نیو یارک ٹائمز، وہ کیا کہتا ہے، وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ نیتن یاہو ہیلڈ سیکرٹ میٹنگ ود سعودی کراؤن پرنس ایمڈ ٹاکس آف ڈیل۔ اس میں محمد بن سلمان کی تصویر لگائی گئی ہے، اور یہ مفصل خبر، مفصل تجزیے کے ساتھ اور سورسز کے ساتھ، اور اس میں A to Z جو ہے وہ اس طریقے سے یہ خبر شائع کی گئی ہے کہ جیسے رپورٹر کو باقاعدہ طور پہ بریف کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلی خبر ہے واشنگٹن پوسٹ کی، اسرائیلی پرائم منسٹر وزٹ سعودی عربیہ میٹس ود کراؤن پرنس اینڈ پومپیو سے لوکل میڈیا۔ اب یہ جناب یہ خبر ہے کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ سعودی عرب گئے ہیں، اور وہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے ملے ہیں، اور یہ خبر جناب دو رپورٹرز کی ہے، بائی لائن سٹوری ہے، اور یہ خبر آ گئی، یہ یروشلم سے واشنگٹن پوسٹ، یروشلم میں واشنگٹن پوسٹ کے نمائندے یہ خبر رپورٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جناب گارجین آ گیا، دی گارجین، انہوں نے بھی نیتن یاہو اور محمد بن سلمان کی تصویر لگائی ہے، اور یہ خبر کی ٹائٹل سٹوری جو ہے وہ جناب نیتن یاہو نے سیکرٹ میٹنگ کی ہے سعودی کراؤن پرنس کے ساتھ، اور اسرائیل کے وزیر اعظم جو ہیں وہ گئے ہیں سعودی عرب، اور وہاں پہ محمد بن سلمان اور مائک پومپیو سے ملے ہیں، اور یہ بھی یروشلم سے نمائندے ہیں گارجین کے، انہوں نے خبر دی ہے، اور اس میں ٹرمپ کا وہاں پہ موجود ہونا، ٹرمپ کا کہہ رہا ہوں جی، پومپیو کا موجود ہونا، کیونکہ آگے جا کے میں ایک ذرا مزید ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ اب ایک اور خبر لے لیں، وہ خبر ہے رائٹرز کی، اور رائٹرز نے بھی یہ سٹوری یروشلم سے ان کے نمائندے دے رہے ہیں، اور ڈین ولیمز ہیں جناب، نیتن یاہو میٹ سعودی کراؤن پرنس اور پومپیو کے ساتھ، اور سعودی عربیہ میں اسرائیل منسٹر، یہ جناب مزید انہوں نے ڈیٹیل بتائی ہے کہ نیتن یاہو کراؤن پرنس سے ملے ہیں، پومپیو بھی تھے، سعودی عرب کے وزراء بھی تھے، اور اس میں کیبنٹ ممبرز موجود تھے، انہوں نے مزید اس کی ڈیٹیل دی ہے، اور اس میں خاص طور پہ ان کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور جناب لے لیں، یہ ہے جناب اسرائیل نیوز، یہ ہیرڈز ہے، اسرائیل کا اخبار ہے اگین، اور انہوں نے بھی اس خبر کو رپورٹ کیا جناب کہ نیتن یاہو خفیہ طور پہ سعودی عرب گئے، نیتن یاہو خفیہ طور پہ سعودی عرب گئے،
اور وہاں پہ وہ MBS اور پومپیو سے ملاقات کی، اور یہ اسرائیلی سورسز سے یہ خبر ہوئی، اور اس کے بعد جو ٹویٹس بھی ہوئے ہیں اس میں، اور اس کو کہا گیا جی یہ پیس مشن تھا، اور موساد چیف ان کے ساتھ تھے، اور فارن منسٹر جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ تھے جناب۔ یہ مزید، اور اس کے بعد پومپیو کا تو ظاہر ہے وہ ہے ہی ہے، اور یہ ساری ڈیٹیل، اور اس میں پیس مشن، سیکرٹ مشن، خفیہ طور پہ یہ گئے ہیں، اور اس بات کا امکان بھی وہ کہتے ہیں موجود ہے جناب کہ ہو سکتا ہے کہ جہاز کی ID جو ہے وہ شو نہ کی ہو، یعنی کہ کچھ اور فلائٹ مینشن کر دی ہو۔ پھر الجزیرہ ہے جناب، الجزیرہ نے بھی سٹوری یہی کی ہے جناب کہ منڈے کو انہوں نے کہا جی یہ کنفرم ہو گیا ہے، یہ کنفرم ہو گیا ہے، اور یہ رپورٹس کنفرم ہو گئی ہیں کہ اسرائیل کے وزیر اعظم، موساد کے چیف سعودی عرب گئے تھے، اور انہوں نے ملاقات کی تھی MBS سے، پومپیو سے، اور ادر ممبر منسٹر سے۔ یہ چیز بھی جناب آ گئی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی سٹوری کے حق میں مزید کچھ حقائق اور شواہد دیے ہیں، اور اب جناب BBC نیوز ان کی بھی خبر ہے، اور ان کو بھی ان کے نمائندے وہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں، اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم سعودی عرب گئے بائی ایئر، اور یہ سیکرٹ ٹاکس کی، سیکرٹ میٹنگ، خفیہ مذاکرات کیے محمد بن سلمان سعودی قیادت سے۔ یہ ہو گیا جناب۔ اب ایک آگے حیران کن چیز ہے کہ یہ عرب نیوز نے بھی اور اردو نیوز نے بھی یہ خبر شائع کی، اور اردو نیوز عرب نیوز کی خبر کہ ولی عہد سے امریکی وزیر خارجہ کی ملاقات، اور دونوں رہنماؤں کی تازہ ترین صورتحال، اور اس میں یہ ہے جناب محمد بن سلمان سے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں اس موقع پر سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور ولی عہد کے سیکرٹری بندر بن عبید الرشید کے علاوہ سعودی عرب میں امریکی سفیر جان ابی زید بھی موجود تھے۔ یہ ہے جناب اردو نیوز کی خبر، لیکن انہوں نے پھر آگے پاکستانی میڈیا آ جاتا ہے جناب۔ پاکستانی میڈیا نے بھی یہ خبریں شائع کی کہ سعودی عرب اسرائیلی وزیر اعظم کی موساد کے چیف کے اسرائیلی وزیر اعظم کے چیف کے ہمراہ ولی عہد سے خفیہ ملاقات، اسرائیلی وزیر اعظم کی موساد کے چیف کے ہمراہ ولی عہد سے یہ سیکرٹ میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میٹنگ میں انہوں نے بتایا، یہ ریاض سے خبر شائع ہوئی ہے جی، اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن موساد کے چیف کے ہمراہ سعودی عرب پہنچے، جہاں انہوں نے امریکی وزیر خارجہ کی موجودگی میں ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی، اور اس خبر کو ہمارے ہاں بھی شائع کیا گیا۔ اب جناب اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ خبر صبح سے، بلکہ صبح سے چل رہی ہے، تمام رپورٹ شائع کر رہے ہیں، اور یہ اردو نیوز کی میں نے آپ کو خبر بتا دی کہ اردو نیوز کی خبر میں آپ نے دیکھا، عرب نیوز کی اور اردو نیوز کی خبر میں آپ نے دیکھا کہ جناب انہوں نے مائک پومپیو کا ذکر کیا، اور وہاں پہ سعودی وزیر خارجہ فرحان بن فیصل جو ہیں وہ بھی موجود تھے۔ اب تردید کا باتی ہے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فیصل بن فرحان سعودی عرب کے وزیر خارجہ یہ 5:58 پہ ٹویٹر پہ تردید کر رہے ہیں، شام 5:58 پہ 23 نومبر کو، ٹھیک ہے جی، ٹویٹر فار آئی فون۔ یہ جو میں نے آپ کو یہ آپ کو میں نے ان کا ٹویٹر پہ جو ٹویٹ کیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب اگلی بات، اب ذرا غور طلب بات ہے، کیونکہ رپورٹر کا کام خبریں لینا اور خبر کی کھال اتارنا ہوتا ہے۔ اب یہاں سے تھوڑا سا ذرا اپنا ذہن لڑاتے ہیں جناب۔ سچویشن یہ ہے کہ یہ جتنے بھی میں نے آپ کو اخبارات دکھائے، یہ خبر تقریباً ٹویٹ سے 10 گھنٹے پہلے کی ہے۔ ٹویٹ کے درمیان، یعنی کہ سعودی وزیر خارجہ کی تردید اور ان خبروں کی اشاعت کے درمیان 10 سے 15 گھنٹے کا ٹائم ہے جناب۔
یہ 12:23 پہ خبر شائع ہوئی، اور یہ ہمارے پاس رویٹرز ہے، رویٹر کی خبر 12:32، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد گارجین ہے، یہ ہے 9:33، 9:33 کا ٹائم ہے صبح کا۔ اور اس کے بعد ہے جناب 3 بجے، یہ واشنگٹن پوسٹ کی خبر ہے، ذرا سوچتے جائیے، سنتے جائیے، تاکہ ہم آپ کو کوئی غلط رپورٹ نہ کر دیں۔ اور اس کے بعد جناب یہ اسی طریقے سے یہ خبر ہے جناب نیو یارک ٹائمز کی، یہ خبر ہے 6:28 پہ اپڈیٹ کی گئی ہے، جبکہ اس سے پہلے یہ ہو چکی تھی۔ یہ اپڈیٹڈ خبر، 2 دفعہ خبر انہوں نے شائع کی، پہلے انیشل خبر دی اور اس کے بعد اپڈیٹڈ خبر دی۔ اسی طریقے سے یروشلم پوسٹ کی خبر تقریباً 11:30 بجے شائع ہوئی جناب 23 نومبر کو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 15 گھنٹے تک یہ خبر رہی، اور تمام عالمی ذرائع ابلاغ نے اور پاکستان کے قومی ذرائع ابلاغ نے، پرائیویٹ الیکٹرانک میڈیا نے، سوشل میڈیا پہ یہ جنگل میں آگ کی طرح پھیلی اور پوری دنیا میں پھیلی، اور کوئی ملک ایسا نہیں، برطانیہ، امریکہ، عرب کنٹریز، UAE، یورپین کنٹریز، اور ہمارا مڈل ایسٹ اور ہمارا یہ ساؤتھ ایشیا، یہ خبریں۔ اور اس وقت جب یہ خبریں چل رہی تھیں تو اس وقت تک ہم ایک بند کمرے کی ایک میٹنگ تھی، بریفنگ تھی، اس میں موجود تھے، تو وہاں پہ بھی یہی چیز ڈسکس ہو رہی تھی۔ لیکن اس کے بعد شام 6 بجے سعودی عرب کے مقامی وقت کے مطابق سعودی وزیر خارجہ اس کی تردید کر دیتے ہیں۔ تو جناب یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، اب اس کو کوئی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جناب اگر یہ خبر غلط تھی تو پھر تو بہت پہلے انیشلی ابتدائی گھنٹوں میں ہی اس کی تردید آ جانی چاہیے تھی۔ پھر اتنا سوچ سمجھ کر اتنا لیٹ کیوں تردید کی گئی؟ کیونکہ سعودی وزیر خارجہ امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ جو ملاقات تھی کراؤن پرنس کی، ان میں موجود تھے۔ اب آگے چلتے ہیں جناب۔ بات یہ ہے کہ آپ کو بیک گراؤنڈ کا تو پتہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کے داماد ایک پلان رکھتے ہیں، اور اسرائیل کے بہت کلوز اسرائیلی لابیز جو ہیں ان کے ساتھ تھیں، اور ان کے جو داماد ہیں کوشنر، انہوں نے یہ سارا پلان آؤٹ کیا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کروانا ہے، اور اس میں سعودی عرب شامل ہے، UAE شامل ہے، قطر شامل ہے، سوڈان ہے، بحرین ہے، باقی چھوٹے موٹے ممالک ہیں۔ UAE تسلیم کر چکا ہے، اس کے بعد بحرین تسلیم کر چکا ہے، سوڈان تسلیم کر چکا ہے، بقیہ ممالک نے اسے تسلیم کروانا ہے۔ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ ایک بہت ہی کیا کہنا چاہیے، ان کے بقول ایک ہسٹوریکل کیا کہنا ہے کامیابی، اور تاریخ میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں، اور سعودی عرب بھی اس میں شامل ہے۔ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے داماد یہ بات کہہ چکے ہیں، کھلے عام کہہ چکے ہیں، اور کہ جناب سعودی عرب بھی ان پرنسپل تسلیم کر چکا ہے، اور کچھ داخلی وجوہات کی وجہ سے یا ایک سمجھ میں نہ آنے والی وجوہات سے وہ اب پیچھے ہٹ رہا ہے اور ابھی تک نہیں تسلیم کر رہا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں جناب میں جانے سے پہلے یہ کام کر کے جاؤں۔ اور MBS جو ہیں، MBS محمد بن سلمان سعودی کراؤن پرنس، محمد بن زید UAE کراؤن پرنس، یہ آپس میں ان کی فرینڈشپ بھی ہے، اور ایک بیک ڈور چینل پہ یہ کام کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ چیز جناب ہے، اور اسی طریقے سے یہ معاملات چل رہے تھے۔ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس آپ کو پتہ ہے کہ صرف رہ گئے ہیں جناب، صرف 2 مہینے سے بھی کم عرصہ رہ گیا ہے۔ آج 24 نومبر ہے، دسمبر اور جنوری میں ان کی رخصتی ہو جانی ہے۔ جو بائیڈن میدان میں آ چکے ہیں، منتخب ہو چکے ہیں، اپنی کابینہ کا انتخاب کر رہے ہیں، وزیر خارجہ کو انتخاب کر چکے ہیں۔ تو جناب سچویشن یہ ہے، جانے سے پہلے یہ سب کچھ ہونا تھا۔ تو یہ ایک ایسی خبر ہے کہ اس خبر کو صرف ایک ٹویٹ کے ذریعے اس کی تردید کافی نہیں ہے، اور لوگ جو ہیں اور تجزیہ کار اور جو بھی اس کا انالیسس کرے گا، وہ پاسبل نہیں ہے کہ یہ جناب 15 گھنٹے تک ایک ایسی خبر جس نے پوری دنیا میں اب تردید
پہلی بات ہے کہ جناب ہوئی نہیں، یہ دل نہیں تسلیم کر رہا، اور نہ ہی یہ جو ہمارے پاس ایویڈنس یا ڈاکومنٹس جو ہیں وہ بتا رہے ہیں. جو نیوز کا ٹریل ہے، نیوز ٹریل ایک منی ٹریل ہوتی ہے، ایک نیوز ٹریل جو بتا رہی ہے اس کے اکارڈنگلی تو پاسبل نہیں ہے کہ سعودی وزیر خارجہ کی بات آسانی سے مان لی جائے. اور یہ تردید کیوں کی گئی؟ تردید اس لیے ہو سکتا ہے کہ پہلے جناب یہ خبر دے دی گئی کہ جناب خبر ہو گئی، اور اس کے بعد پھیلا دی گئی اور بتا بھی دیا گیا. اس کے بعد اب ذرا اس سے بیک فٹ پہ، بعض اوقات انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ بھی بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں اور خبر کی تردید کر دی جاتی ہے تاکہ کنفیوژن پیدا ہو جائے، اور جو ریئیکشن آنا ہے، رد عمل آنا ہے، وہ رد عمل بھی ذرا رک جائے، منفی رد عمل، اس خبر کا منفی رد عمل ان کے بقول یا ان کے نیریٹو کے اکارڈنگلی. تو اس لیے اس کو روک دیا جاتا ہے. اس کی ریزن میں آپ کو بتا چکا ہوں. ایک سروے کروایا ہے جی عرب ممالک نے، ان سارے ملکوں نے، مڈل ایسٹ اور خلیجی ممالک نے، جس میں 11 ملکوں میں سروے ہوا. 11 ملکوں میں 82% جو ہیں وہ اسرائیل کے خلاف نظر آتے ہیں. تو یہ سچویشن ہے، اور اس لیے ایک ماننی بھی ہے بات اور نہیں بھی ماننی، اور ماننی بھی ایسے ہے کہ عوام کے رد عمل سے زیادہ بچا جا سکے. تو یہ ہے وہ خبر جس نے آگ لگائی ہوئی ہے، جنگل میں آگ کی طرح، اور پوری دنیا میں لگائی ہوئی ہے. اور اس کے کیا جناب رد عمل آتا ہے یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، لیکن رد عمل کوئی اچھا نہیں ہوگا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.